جی اچھا سر، اب وہ مغرب کا اور زبانوں کا آپ نے ذکر کیا، تو یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جو المانی زبان ہے، جرمن لینگویج میں مجھے فارسی کے اثرات نظر آئے ہیں. اب جیسے ہم وہ کہتے ہیں نیست، وہ کہتے ہیں نشتے. میں وہاں پر گیا اور پہلا دن تھا میرا، تو ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہا کہ مسٹر ہاشمی اشتے. تو میں جو جرمن زبان نہیں جانتا تھا، میں نے کہا نشتے. اچھا پھر وہ شام کو ہم گھومنے گئے مائن، ریور مائن کے کنارے، تو وہاں پر ZAHIL لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہاشمی صاحب یہ کہیں ساحل تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ زیڈ کو آپ سین سے پروناؤنس کرتے ہوں. پھر ہم وہ ریلوے اسٹیشن پر گئے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا سود بان ہاف. تو فوراً میرے ذہن میں فارسی کا لفظ آیا زود. تو میں نے کہا یہ کہیں ہاشمی صاحب یہ کہیں زود بان ہاف تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے کہا ظاہر ہے تھوڑی بہت فارسی اور اردو مکس ہے. تو لیکن وہ ڈاکٹر کرسٹینا سے میری بات ہوئی تو ان سے میں نے کہا کہ میڈم یہ بتائیں کہ یہ تو فارسی کے الفاظ تھے، یہ آپ کی جرمن زبان میں کیسے آ گئے؟ تو وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جرمن زبان میں مجھے فارسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہوئے بہت سے نظر آئے. یہ 2-4 تو الفاظ یاد آ گئے اور بہت سے لفظ میں نے دیکھے جو فارسی کے وہاں پہ مل رہے ہیں ہمیں. دیکھیے یہ تو بالکل ایک جو ابتدائی لسانیات ہے اس کا یہ ایک ایشو ہے. خاندان ہیں زبانوں کے دنیا کے. جی ایک زبان کا ایک خاندان ہے، اس کو کہتے ہیں انڈو ایرین لینگویجز، انڈو یورپین لینگویجز. ٹھیک، تو ہم لوگ سب جو ہیں یعنی ایرانی بھی اور ہم بھی اور جرمن بھی، ہم ایک زبان، ایک انڈو یورپین لینگویجز کے ماننے والے ہیں، ایرینز. اچھا ابھی دیکھیے جو لفظ آپ نے استعمال کیا، ایک وندنا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. موکم کروتی واچالم پنگوم لنگھتے گرم، یہ بھی سنسکرت ہے. اچھا، گونگا باتیں، موکم گونگا کروتی کرتا ہے، واچالم بات چیت، پنگوم لنگڑا، لنگھتے پھلانگتا ہے، گرم پہاڑ. جتنے آپ کے افعال ہیں وہ سب سنسکرت سے آئے ہیں. کرتا ہے، آپ کا کرتا ہے، پھلانگتا ہے، یہ سب کروتی، لنگھتے پھلانگنا. اچھا کیا ہے؟ قبیلہ ہے. اوستائی فارسی، ویدک سنسکرت، پالی، شورسینی، اپبھرنشیں، پراکرتیں، اودھی، برج بھاشا، میتھلی، گوجری، پنجابی، کھڑی، اردو، راجستھانی، یہ سب انڈو ایرین لینگویجز کی برانچیں کی بچیاں ہیں. جی ٹھیک ہے. جرمن ایرین لینگویجز میں شمار ہوتا ہے، چنانچہ ان کی ساری زبان. ہمارا اور فارسی کا اس قدر وہ کہتے تھے کہ فقاہ صاحب آپ کیسے؟ میں نے کہا نہیں میں جانتا اس کو، یہ میرے یہاں ہے یہ لفظ اس طرح کا. سنسکرت میں اس کو ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. تو وہ کوئی ایک بہت ہی سامنے کی مثال اساتذہ دیتے تھے کہ جیسے مادر، مدر، ماتر، ماں، اماں، پتر، پتا، پدر، پادر، یہ سب جو رشتوں کے نام ہیں ایرین کلان میں اور اس میں ریس میں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر لفظ سفر کرتے ہیں. جی بے شک، لفظ بے شمار سفر کرتے ہیں. اور ایران میں جیسے ہمارے یہاں جیسے انگریزوں کا بہت اثر ہے، ایسے ایران میں شروع میں جرمن بہت اثرات تھے اور فرینچ، شاہ کے زمانے میں فرینچ ان کے یہاں کے جو عام طور پر لوگ تھے، جیسے ہم لوگ برطانیہ جاتے تھے پڑھنے، اسی طرح سے ایرانی جو تھے یہ فرانسیسی جاتے تھے. علی شریعتی وغیرہ جو ہیں یہ سب فرانسیسی کے پڑھے.
اور زبانیں ان کے ساتھ سفر کر کے جاتی ہیں, الفاظ جاتے رہے. اچھا سر, ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرانسلیشنز کا ذکر تھا, آپ نے ماشاءاللہ چند بڑے انٹلیکچوئلز اور رائٹرز کا نام لیا, تو نصاب کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, کیا یہ ضروری نہیں کہ ایم اے کی سطح پر جو ہم اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں نصاب, مثلا فرض کیا میں ایم اے اردو کا طالب علم ہوں, تو کیا یہ اگر ہمیں وہ تراجم چند بڑے دانشوروں کے پڑھا دیے جائیں, وہ جو اصناف وہاں پر لکھی جا رہی ہیں, تخلیق ہو رہی ہیں, تو کیا ہمارا وہ اسپیکٹرم براڈ ہونے کا وہ امکان نہیں پیدا ہوگا؟ دیکھیے, جو ترجمہ ہے جی وہ 20ویں صدی میں اہم ترین ڈسپلن قرار پایا. صحیح. پہلے یہ ایک ثانوی چیز سمجھی جانے لگی تھی کہ یہ کوئی دوسرے درجے کی چیز ہے. تخلیق کار بڑا ہے, ترجمہ نگار دنیا کا تمام بڑا ادب ترجمے کے ذریعے آپ تک. آپ ہومر کو کیسے جانتے ہیں؟ ترجمے کے ذریعے. آپ ورجل کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ گوئٹے کو, ڈانتے کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ سورداس کو, کالیداس کو کیسے جانتے ہیں؟ برتری ہری کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ ترجمے کے ذریعے. نیرودا کو, گارسیا مارکیز کو, ماریا یوسا کو, ملان کندیرا کو کیسے جانتے؟ ترجمے کے ذریعے. تو ترجمہ بہت اہم بات ہے. 20th سینچری میں خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹرانسلیٹولوجی, ٹرانسلیشن سائنسز پڑھائی جانے لگی. اگر آپ تو ماشاءاللہ اردو کے اسکالر ہیں, آپ اگر نظر ڈالیں گے کہ پہلے جو ہمارے اساتذہ تھے, بزرگ تھے, ان میں بڑے لوگ مترجم تھے. جی بے شک. کہ عابد حسین صاحب اور مجیب صاحب اور ذاکر صاحب اور مسعود صاحب اور کوئی عسکری صاحب اور ان لوگوں نے ترجمے کیے تھے. جی بڑے, یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے صاحبزادے اور انہیں تعزیرات ہند کا ترجمہ, یہ جو صحائف آسمانی کے تراجم ہیں. جی دیکھیے نا, صحائف آسمانی آپ کے پاس جی. زبور اور تورات اور انجیل تو براہ راست نہیں پہنچی. ہم زبان نہیں جانتے, وہ ہم ٹرانسلیشن سے سمجھتے ہیں. کے ذریعے آپ پڑھتے ہیں, تو ترجمہ بہت اہم ہوتا ہے. اچھا, اب اس وقت جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ غالب تہذیب کی زبان آپ کو سیکھنی پڑتی ہے. جی. جس زمانے میں یونانی غالب تھے, آپ گریک پڑھتے تھے, پھر آپ لیٹن پڑھنے لگے, پھر آپ فرانسیسی اور انگریزی پڑھنے لگے, عربی پڑھنے لگے, فارسی پڑھنے لگے, سنسکرت پڑھنے لگے. اب آج کل انگریزی جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی ریپرزنٹیٹیو زبان جو ہے وہ انگریزی ہے. پہلے ایک مقابلہ تھا کہ بھائی فرانسیسی سے مقابلہ تھا, جرمن سے مقابلہ تھا, روسی سے مقابلہ تھا, اسپانوی سے مقابلہ, مگر گزشتہ 50 برس میں انگریزی جو ہے وہ ایمرج ہو کر سامنے آئی ہے. جیسے چین اور ایران جیسے ملک جو اپنی زبانوں کے بارے میں بہت گویا جیسے کہ یہ عصبیت ان کی بہت راسخ ہے, وہ بھی اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھائی جانی چاہیے. چنانچہ ہر قدم پر آپ کو ایران میں بھی اور چین میں بھی انگریزی پڑھائے جانے کے. جی صحیح فرمایا آپ نے. سر, اب بحیثیت طالب علم اگر ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے یا تراجم کا جو ہے وہ شامل ہونا ضروری ہے, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور وہ کون سے عناصر ہیں جو ریسپانسیبل ہیں, یا ہم کنہیں کہیں کہ اس طرف توجہ دیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بہت ہی یعنی تکلیف دہ بات ہے, مگر میں عرض کروں, جی, آپ کی جامعات کے اساتذہ جی زبانوں کے اکثر, یعنی کچھ استثناء ہوں گے, مگر آپ کی خاص طور پر جو اردو زبان کے اساتذہ ہیں اس میں بہت کم لوگ ہیں جو دوسری زبانوں میں ماہر ہوں یا جانتے ہوں, شناسا ہوں. جی, دیکھیے ہمارے جو بڑے تھے بعض
کلیم الدین احمد صاحب مثلا، انگریزی کا بڑا وسیع مطالعہ تھا عبدالرحمان فاروق صاحب، عسکری جی صاحب، جی یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزی کا، فراق صاحب، لٹریچر پڑھ رکھا کرا تھا. صاحب انگریزی پڑھ رکھی تھی، انگریزی ہی کے تھے بنیادی طور پہ وہ لوگ، میں جنہوں نے اردو میں بھی لکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کم از کم دیکھیے جیسے آپ ایک نیا قصہ ہے، جیسے ماڈرنزم کی بڑی باتیں ہوتی ہیں جی اور بعض ہمارے نوجوان اس میں الجھے ہوئے بھی ہیں. میں اس کی سیاست میں نہیں جاتا کہ جو ماڈرنزم کی جو سیاست تھی ویزا ویز پروگریسو، اس میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صحیح. لیکن جو یہ جو لنگوسٹکس ہیں، اس کا ابلاغ آپ کو بغیر ان زبانوں کو، مغرب کی زبانوں کو جانے ہوئے ہو نہیں سکتا. صحیح بات ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں دریدہ کو پوری طرح سمجھ گیا ہوں اور میں رولا باخت کو میں سمجھتا ہوں اور فوکو کو میں سمجھتا ہوں، ممکن ہے بھائی آپ سمجھتے ہو، میں تو نہیں سمجھ سکتا ہوں. مجھے تو اردو میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. انگریزی میں پڑھوں تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے جو اردو میں ترجمے کی شکل میں اور تنقید کے طور پہ سامنے آتا ہے. اس میں تو مباحث کو اور بھی اصطلاحوں کو پیچیدہ کر دیا گیا. پیچیدہ، یعنی ممکن ہے میں بھی تو ایک ناقص آدمی ہوں اس معنی میں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ ایک سیاست کے تحت یہ سب ہو رہا ہے، لٹریچر کو عوام سے دور کر دیا گیا جی، اور ایک مخصوص طبقے تک اس کو محدود کر دیا گیا. یہ صحیح ہے، غلط ہے، خود ہو گیا. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اب شاعر کو صرف شاعر پڑھ رہا ہے. درست فرمایا آپ نے. شاعر کو صرف شاعر پڑھ رہا ہے. عام آدمی جیسے خاندان میں پڑھا جاتا تھا شعر کو، اور شب ممکن ہے کہ یہ وہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، دم توڑ چکی ہے. کچھ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. ممکن ہے یہ ایک فنامنن ہو، ممکن ہے مجھے یہ ایسا لگتا ہو. نہیں، آپ کو صحیح لگتا ہے.